آج ایک بڑا اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی، جو کہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ پاکستان کا چیف جسٹس اگلا کون ہونے جا رہا ہے۔ تو سینئر رہنما جو کہ کمیٹی کا حصہ بھی رہے، اور یہ سارے پروسیس آئین سازی کا جو یہ سارا معاملہ ہے اور یہ ساری جو ترمیم ہوئی ہے، اس میں بھی بہت زیادہ آگے رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ساتھ ہی تھے، تو ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو یہ بتائے گا ہمیں کہ کیا پیپلز پارٹی کی صفوں میں چل رہا ہے، حکومتی صفوں میں کیا چل رہا ہے۔ نوید قمر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، رہنما پیپلز پارٹی۔ بہت شکریہ نوید صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ سب سے پہلا سوال آپ سے یہی کہ آئینی ترمیم کے مطابق پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کی مدت پوری ہونے سے 14 روز پہلے نئے چیف جسٹس کا نام دے گی، جبکہ چیف جسٹس کی مدت پوری ہونے سے 3 روز پہلے نئے چیف جسٹس کی تقرری کر دی جائے گی۔ موجودہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت کو 3 دن رہ گئے، کیا اس بار یہ فارمولا لاگو نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ انشاءاللہ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ جو ہے منعقد ہو رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ 1 یا 2 سیشنز میں یہ ختم ہو جائے گی۔ اٹ ول بی ویل ود ان دا ٹائم جو کہ ان کی تعیناتی ہوگی۔ یہ ظاہر ہے کہ امینڈمنٹ ابھی جو ہے پاس ہوئی ہے اور آئین کا حصہ بنی ہے، تو کچھ ٹائم لائنز جو ہیں وہ زیادہ ٹائٹ ہو گئے، لیکن جو اس میں دی گئی جو لمٹس ہیں اس کے اندر یہ سب۔ جی یہ بتائیے گا، چیف جسٹس پاکستان کی تقرری اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی کرے گی، سینئر ترین کے بجائے 3 سینئر ترین ججز میں کسی ایک کا انتخاب کیا جائے گا۔ اگر یہ کیس یہ کمیٹی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی اور ڈیڈ لاک ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ڈیڈ لاک نہیں ہوگا، اور کیونکہ اتنی زیادہ چوائسز نہیں ہے، 3 لوگوں کے اندر سے ہی پک کرنا ہے، تو گورنمنٹ اور اپوزیشن یا کم از کم گورنمنٹ کی الائڈ پارٹیز مل کے آپس میں کوئی ایک نتیجے میں پہنچے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آئینی ترمیم کے بعد اگر پارلیمانی کمیٹی تیسرے سینئر موسٹ جج کا اگر ممکنہ طور پر انتخاب کر لے، تو پھر کیا باقی جو سینئر موسٹ ججز تھے 2 وہ کیا ریٹائر ہو جائیں گے جیسے فوج میں ہوتا ہے؟ اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی جوڈیشری میں نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ یہ سب اس وقت ازیوم کر رہے ہیں کہ جب سے سپریم کورٹ بنی ہے ہمیشہ سے جو سینئرٹی جو سینئر موسٹ جج ہے وہی چیف جسٹس بنتا رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جج، اس کو چیف جسٹس بنانے کا 18ویں ترمیم میں ہوا تھا، جب مطلب یہ آ کے 2010-11 میں ہوا تھا۔ اس سے پہلے 1947 سے لے کے اس دن تک سارے جو ججز تھے وہ کوئی بھی اپوائنٹ ہو سکتے تھے، لیکن اس کی سلیکشن پروسیس یہ تھی کہ جو ایگزیکٹو چاہے اس کو لگا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہائی کورٹس میں بھی ہیں تو جو چیف جسٹس لگتا ہے وہ سینئرٹی پرنسپل پہ نہیں لگتا۔ حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس اپوائنٹ ہوئی تھی، شی واز ناٹ دا سینئر موسٹ۔ اسی طرح سے دوسرے بھی جگہوں پہ سینئر موسٹ کو نہیں لگایا گیا۔ تو بھئی یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے، یا سارے سینئر موسٹ جو ہیں وہ لگیں، یا پھر یہ پرنسپل دوسری جگہوں پہ بھی جو ہے فلیکسیبل ہو۔ یہ بتائیے گا، مسابقتی کمیشن کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے آئینی بینچ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی اس کو سن سکتے ہیں۔ نئی آئینی ترمیم کے بعد یہ فیصلہ کون کرے گا سر؟ دیکھیں، فیصلے جو ہیں وہ اسی ترمیم میں لکھے ہوئے ہیں کہ کس کس قسم کے کیسز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ جائیں گے، اور کون سے کیسز جو ہیں، کیونکہ زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ جو سپریم کورٹ کی دوسری بینچز ہیں اس کے سامنے جائیں گے، تو 80-90% کیسز۔ لیکن کوئی خاص جس میں کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہو، ایڈوائزری جیورسڈکشن ہو، یا 199 کی اپیلیٹ جیورسڈکشن ہو، یا اس قسم کے کیسز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن بینچ کے سامنے جائیں۔ ایک اور سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ آئینی ترمیم کے مطابق کمیٹی ہائی کورٹ کے جج کی پرفارمنس دیکھے گی، تو پرفارمنس سے آخر مراد کیا ہے؟ یعنی کتنے کیسز کا فیصلہ دیا گیا ہے، یہ پرفارمنس ہوگی؟
نہیں پرفارمنس کا مطلب یہ ہے، اور یہ آربیٹری نہیں ہوگا کہ کوئی گورنمنٹ نہیں بیٹھ کے فیصلہ کرے گی. یہ وہی جو جوڈیشل کمیشن ہے جو ججز کی تعیناتی کرتی ہے وہی دیکھے گی کہ ان کے پاس ڈسپوزل کتنا ہے جج کا. میں ایک چیز آپ کو سمجھاؤں، یہ ساری چیز اب پبلک ڈومین میں آ گئی تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی تو آپ ذرا دیکھیں. خود جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے وہ ججز کو پہلے جو ہے وہ کنفرم ججز نہیں کر کے لگاتی، وہ 1 سال کر کے بھی 2 3 سال بھی ان کا پرفارمنس دیکھتی ہے. اس کے بیسس پہ وہ ادھر ان کو کنفرم کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو اب صرف یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ صرف اس پیریڈ کے لیے بھی آگے جا کے بھی اگر جج صاحب کے پاس کیسز آتے ہیں لیکن جج صاحب جو ہے اس کا ڈسپوزل ہی نہیں کرتے اور لوگ جو ہیں وہ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ جی کب ججمنٹ آئے گی اور کب وہ اس پہ کچھ فیصلہ کریں گے، تو ظاہر ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو ریویو تو کرنے کا اختیار ہے کیونکہ وہی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سربراہی کرتے ہیں. اس میں 5 سینئر موسٹ ججز بیٹھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لا منسٹر ہوتے ہیں. ایک اور سوال، آئینی ترمیم کے حق میں آپ کو ووٹ چاہیے تھے اور ووٹ مل بھی گئے آپ کو، تو تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کا مستقبل کیا ہے؟ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اگر خود آپ کہہ رہے ہیں آزاد امیدوار، آزاد کا مطلب ہے کہ وہ کسی پارٹی سے افیلیٹڈ نہیں ہے. میں جب الیکشن میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے مختلف پارٹیز جو ہیں وہ سپورٹ کر کے جتواتی ہیں انکلوڈنگ مائی اون پارٹی. اب کوئی ایک پارٹی اس میں سے نکل کے کہے کہ جی یہ تو ہم جو ہے ہم نے آپ کو حمایت کی تھی اس لیے کہ آپ وہی کریں گے جو ہم آپ کو کہیں گے، یہ تو نہیں ہوتا نا. آپ کے پاس 80 جو ہے ممبرس ہیں جو کہ چاہے وہ آپ پی ٹی آئی کہہ دیں یا سنی اتحاد کونسل کہہ دیں جو کہ آپ کے جن کے اوپر آپ کا سٹیمپ ہے، یہ 4 وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو جوائن نہیں کیا. تو پھر ان پہ قانون آپ اپنا تو نہیں لاگو کر سکتے، جو لکھا ہوا قانون ہے وہی ان پہ لاگو ہوگا نا. نوکر صاحب یہ بھی کہیے گا، آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ دنوں یہ کہا تھا کہ 26 تاریخ کو منصور علی شاہ ہی نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. تو اب یہ آئینی ترمیم آ گئی ہے، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈیفینیٹلی کہ جسٹس منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے یا پھر کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ یہ کی بات نہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت ابھی یہ ترمیم پاس نہیں ہوئی تھی تو اس کے مطابق سینئر موسٹ وہی بنتے تھے تو وہی ہوتے. یہ ایک پورا ماحول بنایا گیا تھا. سپریم کورٹ کو بھی زیادہ سیاسی تو انفارچونیٹلی ہو گئی لیکن اس کو اور زیادہ سیاسی کرنے کا، وہ میرا جج اور 13 جج کے چکر میں، تو اس میں ان کا رسپانس یہ تھا کہ منصور علی شاہ بھی ایک کمپیٹنٹ اور آنریبل جج ہیں. وہ اگر موجودہ سسٹم میں ظاہر ہے کہ وہی بنتے. اگر اب چینج ہو گیا سسٹم تو جو ٹاپ 3 ہیں وہ بنیں گے، وہ سارے آنریبل ججز ہیں اور ساروں کی کمپیٹنس ہے، تبھی تو جو ہے وہ اس لیول پہ ہائیسٹ ایشلونس آف جوڈیشری پہ پہنچے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور پیپلز پارٹی کی صورتحال، حکومت کی صورتحال واضح کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ساری یہ تو کنٹروورشل بنانے والی جو بات ہے اس پر مولانا فضل الرحمان نے بھی تنقید کی کہ آپ ججز کو کنٹروورشل نہ بنائیں. ساری ججز جو ہیں وہ کیپیبل ہیں، سینئر ججز ہیں جو کہ سپریم کورٹ میں آتے ہیں. تو اب یہ کیونکہ آئینی ترمیم آ گئی ہے تو اس ترمیم کے تحت ایک پارلیمانی کمیٹی ہے جو کہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ڈیسائیڈ کرے گی. تو اب اس ترمیم کے بعد اب یہ پروسیس اڈاپٹ کیا جائے گا. تو وہ جسٹس منصور علی شاہ والی بات جو ہے انہوں نے کہا کہ اب فیصلہ ہوگا، کمیٹی کرے گی فیصلہ. بالکل.